السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں بتایا پہلے کہ ہم لوگ اب جو ہے الافعال الصحیحہ سے الافعال المعتلہ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ تو معتل کا مطلب ہوا حروف جس میں حروف علت ہو، یعنی الافعال المعتلہ، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، علت، یعنی جس میں حروف علت ہو اس کو معتلہ بولتے ہیں، یعنی وہ افعال، وہ وربس جس میں حروف علت ہو، اور جس میں حروف علت نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں، الافعال الصحیحہ۔ جو یہ الافعال الصحیحہ، اور اسی کو کیا ہے، ایک سالم بھی بولتے ہیں، کہ یعنی سیف، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ اور جس فعل میں بھی حروف علت آ جائے، کہاں پہ، اس کے، جو میں نے بولا کہ جیسے فعل کو ہم جو کہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، یہ نصر ینصر نصرن، تو حروف علت اس میں، یعنی نون صاد را، یہ جو ہے ماضی کا پہلا صیغہ بھی ہوتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن کا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کو کیا ہے، جو ورف کے فارمیٹ میں جو یاد کیا جاتا ہے یا جو ڈکشنری میں لکھا جاتا ہے، وہ اسی فارمیٹ میں لکھا جاتا ہے، یعنی نصر ینصر نصرن۔ تو اس میں دیکھ رہے ہیں نون صاد را، یہ سارے کیا ہے، اس میں کوئی بھی حروف علت نہیں ہے، یعنی الف، واو، یا، یعنی فعل میں حروف علت ہونے کا مطلب ہوا کہ اس میں، یعنی واحد کے صیغے میں گویا کہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو الفعل الماضی کا واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ حرف علت نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے کسی فعل میں حروف علت ہونے کا یا نہ ہونے کا، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ حروف علت ایڈ آن ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے۔ یعنی الفعل الماضی میں جو پڑھا ہے اس میں کیا ہے کہ نصرا، نصرو، یہ سب جو، جیسے اس کے بعد الف بڑھ گیا یا پھر واو الف بڑھ گیا، یہ سب کیا ہے، یہ تو ہیو ہیز ہیڈ کی طرح کام کرتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ میں ڈوئل ہوں، یہ بتاتا ہے واو الف کہ میں پلیورل ہوں، یہ سارا وہ سب میں، سارے ٹائپس آف ورب میں یہ یہی سب ورڈ ایڈ آن ہوتے ہیں آگے۔ تو یہ جو ہے، جو حروف علت ہے، ایک کام کیوں نہیں کر رہا،
وہ پتہ نہیں اصل میں وہ نہیں کر رہا تھا. تو یہ جیسے ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا، تو یہ جیسے ڈول میں الف بڑھتا ہے، اس میں یہ الف بڑھ گیا، یا پھر یہ واو الف بڑھ گیا، یا اس میں تا بڑھ گیا، تو یہ تا پر جزم ہے. تو یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ ایسا ہی رہے گا. اور یہ جزم تا پہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، واحد کا صیغہ ہے، تھرڈ پرسن کا ہے، مؤنث ہے. یہ لاسٹ میں، یعنی اس سے آگے جتنے بھی ورڈ بڑھتے ہیں، جو سنگولر کا ورڈ ہوتا ہے، اس کے آگے جتنے بھی ورڈ بڑھتے ہیں، وہ سب جتنے بھی ٹائپس کے ورب یعنی ورب ہم آگے پڑھیں گے، ان سب میں ایز اٹ از بڑھتے ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی جو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہیز کی طرح، ہیو کی طرح، ہیڈ کی طرح یہ سب کام کرتے ہیں، بالکل ایک دم، یا اظہار کی طرح. تو یہ جتنے یہی اصل ہے. چونکہ باقی کیا ہے کہ حروف علت کی وجہ سے جو کچھ آگے اپ ڈاؤن ہوگا، تو وہ بٹ اس فارمیٹ میں کوئی دقت نہیں ہوگی. یعنی اس میں جیسے تاب جو ہے لاسٹ میں ہے، اسی طرح سے اس میں تا الف ہے، اس میں نون ہے. یہ سارے میں جتنے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اس سے آگے فا این لام سے آگے، وہ ہر ٹائپس میں بڑھیں گے ویسے ہی. تو تو اب جو حروف علت ہم لوگ پڑھیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ لاسٹ والا جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا، لیکن جو ہے تو یہ میں نے اس کا بتا دیا تھا کہ حروف علت ہونے کا مطلب جو ہے الافعال المعتلہ کا، کہ جو پہلا ماضی کا صیغہ ہے، یہ جیسے نصرہ میں ہے، وہی کیا ہے، یہ آواز جا رہی ہے. اب آ رہی ہے، بیچ میں نہیں آ رہی تھی. اچھا
تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ الفعل الصحیح اور الفعل المعطل. تو الفعل الصحیح جو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے نصرہ ہے، یہ جو اس کا ماضی کا جو پہلا ہوتا ہے اس میں یہ حروف اصلی ہوتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی حرف علت نہیں ہے، جیسے نصرہ، ضربہ، جو بھی لے لیں، کوئی سا بھی لے لیں، تو یہ کیا ہے؟ الافعال الصحیحہ یا الفعل الصحیح. اور جس میں حرف علت ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ الفعل المعطل. یعنی معطل یعنی جس میں حرف علت ہو. اور اسی کا جب بروکن پلورل لے آئیں گے الافعال تو پتہ ہے کہ وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ الافعال المعطلہ یعنی معطلہ جس میں حروف علت ہو. اب اگر بیچ والا لفظ جو ہے حرف علت ہے تو کیا ہے کہ اس کو بولتے ہیں الاجوف. اس کو کہتے ہیں الاجوف. الواوی یعنی اگر بیچ میں کیا ہے حرف علت ہے دوسرا لفظ تو جوف پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی بیچ والا ورڈ. تو اس کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لاسٹ میں جو بڑھتا ہے، یعنی الف جو ابھی فعلہ میں ہم نے دیکھا کہ الف بڑھ رہا ہے، واو الف بڑھ رہا ہے، اس میں تا پہ جزم ہے، یہ پہ تا، یہ جو ہیو ہیز ہیڈ کی طرح کام کرتا ہے. یہ سب میں ایسے ہی رہتا ہے. یہ اصل اس سے سمجھ میں آتی ہے چیز کہ وہ کیا ہے. تو اب اس میں جب چونکہ جو نصرہ تھا تو اس میں 3 لفظ تھا، اب یہ الف ہے تیسرا لفظ اس کا، تو الف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ یا اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے اب اس میں کچھ چینجز آئیں گے اگر ہم نصرہ یا فعلہ سے اس کا اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو. لیکن لاسٹ میں جیسے جیسے جو بڑھ رہا ہے وہ ایز اٹ از اس میں بھی بڑھے گا. تو جیسے قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، وتفعلنا، قلتا، وتفعلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. یعنی یہ لاسٹ والا بالکل ایز اٹ از ہے. جو ہم نے یہ فعلہ میں پڑھا، جو یہاں پہ جیسے ہم دیکھیں گے یہ سارا یہ فالتا، فالتما، فالتم، تی، تما، تننا، وہ سب لاسٹ میں ایز اٹ از بڑھ رہا ہے. جیسے جو ہے یہ تا پر پیش جو ہے یہ بتاتا ہے کہ میں فرسٹ پرسن ہوں، متکلم کا صیغہ ہوں. یہ نہ بس اس میں کیا ہے کہ چونکہ سارے حروف صحیح ہیں، فا، عین، لام، یا اسی میں آگے ہم نصرہ کو دیکھیں گے یا جو بھی ہے. یہ نصرہ میں ہے تو یہ بھی سارا چونکہ اس میں سارے حروف اصلی ہیں تو اس وجہ سے سارے جو لاسٹ میں بڑھ رہے ہیں اس میں بھی الف، واو، واو الف، تا پہ جزم، یہ اصل علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے، جو بھی ہے. اسی طرح سے اب یہاں پہ چونکہ یہ تیسرا حروف علت ہے، دوسرا حرف علت ہے اس میں، تو اب اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الف ہے قالا میں، قالا یہاں تک تو ہے، قالتا تک ہے 5 میں، یعنی جو تھرڈ پرسن ہے غائب اور مؤنث جو ہے غائب تھرڈ پرسن، اس میں 5 تک الف جو ہے اویلیبل ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا لفظ الف ہے اور یہاں پہ آ کے الف غائب ہو گیا، یعنی گر گیا، حذف ہو گیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ پر جتنے بھی ورڈ آئیں گے، جیسے یہ قالا ہے،
کانا یکونو ہے، قالا یقولو ہے، یہ دونوں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور بھی ورڈز ہیں جیسے قالا، کانا. تو یہ سب میں کیا ہوگا کہ یہ 5 کے بعد الف گر جائے گا. بس اتنی سی بات ہے اس میں کہ یہ 5 کے بعد جو ہے یعنی 3 مذکر تھرڈ پرسن کا اور 2 مؤنث تھرڈ پرسن کا، وہاں تک الف زندہ رہے گی اور اس کے بعد الف کا انتقال ہو جائے گا یہاں 5ویں پر آ کے، اور یہ انتقال جو ہے وہ بالکل ایک دم لاسٹ تک باقی رہے گا. جب دیکھیں کہ الف اٹھ نہیں پا رہا ہے، پھر یہ ہر جگہ سے الف غائب ہے. قلتم سیدھا کاف کے بعد لام آ جا رہا ہے، یہ ہر جگہ پہ الف کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو اس پر کیا ہے، یہی تھوڑا سا اس میں یہ سارے جہاں پہ حروف، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حروف علت جہاں پہ تشریف لے آئے وہاں پہ علت پیدا کر دیتے ہیں، مطلب تھوڑی سی بیماری پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ الف زندہ ہے یہاں 5 تک، یعنی تھرڈ پرسن 3 مذکر کے اور تھرڈ پرسن 2 مؤنث کے، اور اس کے بعد جو ہے جو جمع مؤنث سے الف کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ ایک دم جو ہے وہ متکلم تک حاضر کے سارے صیغے میں الف غائب ہے، فرسٹ پرسن متکلم کے صیغے سے غائب ہے. جیسے قلتو، میں نے کہا، قلنا. تو یہ جو اب یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ تا ہے جیسے، تو اس پہ جزم ہے، جزم بتاتا ہے کہ وہ تھرڈ پرسن ہے. اس پہ تا پہ زبر ہے تو یہ بتائے گا کہ وہ مذکر کا وہ یعنی سیکنڈ پرسن ہے. اس پہ زیر ہے قلتی تو یہ بتائے گا کہ یہ سیکنڈ پرسن کا مؤنث ہے، یعنی سنگولر کا صیغہ. اور اسی کو پیش کر دیا تو قلتو تو یہ بتائے گا کہ میں فرسٹ پرسن متکلم ہوں. تو یہ تا کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تا پہ جزم یہ تھرڈ پرسن مؤنث کا ہیو ہیز کی طرح گویا کہ یہ کام کرتا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے. جتنے بھی ٹائپس کے ورب ہم آگے پڑھیں گے، یہ جو قالا کے بعد سے جو الف، واو، الف، تا، الف، نون پہ زبر، یہ سارا ایز اٹ از آل ٹائپس آف ورب میں جو ہے وہ ایز اٹ از ایسے ہی ایڈ آن ہوگا، ایسے ہی جیسے جو ہیو ہیز ہیڈ وغیرہ سب ہوتا ہے وہ اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ تو اس میں بس سمپلی آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ 5 کے بعد یعنی جو شروع کا گویا کہ جو تھرڈ پرسن کے 3 صیغے اور تھرڈ پرسن مؤنث کے 2 صیغے کے بعد الف کا انتقال ہو جائے گا بس، اور اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ہے جس کا دوسرا ورڈ الف ہو یعنی حرف علت ماضی میں، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس میں ایک سوال ہے کہ اس پیٹرن پہ جتنے ورڈز آئیں گے قالا والا میں، اس میں بیچ میں الف ہے تو اس میں 5 کے بعد جو چھٹے ہیں اس میں سب میں پیش آئیں گے، ایسا ہے کیا؟ ہاں، اس میں یہ بہت ہی آپ نے سوال بڑا کیا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ یہی اس میں ایک کوشچن ہے اور کوئی کوشچن نہیں کہ یہ جو پہلا ہے اس پہ آیا کہ یہ جو قاف ہے جناب، ان پہ پیش ہوگا یا زیر ہوگا، یہ 2 کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ جو واو، الف اور واو والی پوزیشن میں کیا ہے کہ جیسے یہ ہے قالا یقولو، مضارع میں واو آ جاتا ہے. تو جب مضارع میں واو ہو تو اس الف کو بھی واو کے ایکویلنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن بس یہ سمجھے کہ مضارع میں اگر واو ہے تو پھر ایسے ورڈ کو ہمیشہ کیا ہے پیش دیا جاتا ہے، یعنی ماضی میں اس کے پہلے والے پر پیش دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے سارا یسیرو ہوتا ہے چلنا، جیسے قرآن میں اسیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو چلو دیکھو، تو اس میں تیسرا لفظ یا ہے، تو جس کے مضارع میں تیسرا لفظ یا ہو اس میں کیا ہے، یہ ماضی میں جو سین ہے اس پہ زیر آ جائے گا. یہی 2 کنڈیشن ہوتی ہے، زبر کی نہیں ہوتی. تو یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا اس میں پہلے والے ورڈ کو، یہ 2 کنڈیشن ہوتی ہے. تو جس میں تیسرا ورڈ واو ہو اس میں جو ہے پیش آئے گا، اور باقی
الف بھی آتا ہے، جیسے خافہ یا خافو ہے، اس میں کیا ہے یہ مضارع میں تیسرا الف آتا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے ایسے میں بھی زیر آتا ہے، تو صرف واو کی پوزیشن میں پیش آتا ہے، باقی اگر جو ہے مضارع کا تیسرا لفظ یا ہے اور اگر مضارع کا دوسرا لفظ جو ہے الف ہے، ان سب میں یہ ماضی کے پہلے والے پر زیر آتا ہے، اور صرف اگر مضارع میں تیسرا لفظ اگر واو ہے تو ایسے میں کیا ہے اس کو پیش دیا جاتا ہے پہلے والے کو، باقی میں کیا ہے نامہ یا نامو جیسے ہوتا ہے سونا ٹو سلیپ، اس میں دوسرا لفظ دیکھنا یہ ہے، تیسرا مضارع میں بھی تیسرا الف ہے، تو اب اس میں بھی کیا ہے اس کو بولیں گے نمتو نمنا، میں سو گیا، نمتو نمنا ہم سو گئے، تو یہ پہلے والے پر زیر آئے گا ہر کنڈیشن میں، بس اتنا سمجھے، اور صرف اگر تیسرا مضارع میں واو ہے تو ایسے کو کیا ہے پیش آئے گا، بس باقی جتنا بھی ہے ان سب کو زیر آئے گا، یہ دو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں، کلیئر ہے؟ جی، تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو جو ہم نے جیسے فعلہ کے 14 صیغے یاد کیے ہیں، اگر وہ ہمیں یاد ہے تو 5 کے بعد بس وہ عین ہٹا دیا ہم نے، اور پیش اور زیر ان کنڈیشنز کے حساب سے اگر اس کے مضارع میں اگر واو یا الف ہے اس کے حساب سے اگر ہم نے کنڈیشن یاد ہے تو پھر تو صیغے ایک جیسے ہیں، رائٹ؟ بالکل بالکل ایکول ہے، نتھنگ، کوئی فرق نہیں، بالکل صحیح درست آپ نے سمجھا ہے، اور یہ ماشاءاللہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے کافی توجہ سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ریزلٹ بھی آؤٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، ریزلٹ میں ہے وہ 1 مہینے بعد آؤٹ ہوگا، لیکن یہ جو ہے بالکل آپ نے صحیح سمجھا ہے، کوئی چینجز نہیں ہوں گے، اور یہی سارا جو ہے اس میں مین پورشن یہی لاسٹ میں جو ورڈز ایڈ ہوتے ہیں نا وہی سب سے اہم ہے، اور یہ حرف علت کے کیس میں بس آپ نے بالکل درست سمجھا ہے کہ یہ واو والے میں بس پیش اور باقی اس کے علاوہ میں زیر اور کچھ نہیں ہے، 5 کے بعد الف گر جائے گا یا جو بھی ہے وہ گر جائے گا، باقی جو ہے کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ تو چونکہ کالا اتنا یوز ہوتا ہے دنیا کی ہر زبان میں، استغفر اللہ، کیا جیسے قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ، کونی ہو جا، کیا ہو جا بردن ٹھنڈی ہو جا، اور وہ سلامن اور سلام ہو جا، یعنی بالکل پیس بن جا، کس پہ؟ اللہ ابراہیم پہ، تو یہ قلنا یعنی ہم نے کہا۔ ہاں، تو اب اس کے نوٹ میں ہے کہ سابق میں آپ نے یعنی ہم نے جو افعال یعنی ورس پڑھے ان کا تعلق کس سے تھا؟ فعل صحیح، اسٹرانگ ورب سے، اس کو چونکہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویک وربس بولتے ہیں، الافعال المعتلہ کو کیا بولتے ہیں؟ ویک وربس، فعل صحیح کو بولتے ہیں اسٹرانگ ورب، جو ٹائٹل میں بھی لکھا ہوا ہے ویک وربس، ہالو وربس۔ ہاں، تو اس کو فعل صحیح بولتے ہیں جو ہم لوگ پیچھے پڑھے ہیں، اور یہ فعل معتل ہے، تو اس کو جس میں حروف علت لانگ واولس یعنی الف واو اور یا نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل، جیسے کفر ضرب، جو بھی، یہ بہت آسان ہے، اس کو آپ ماضی کے پہلے صیغے سے کنسیڈر کریں گے کہ اس میں اگر حروف علت نہیں ہے تو مطلب وہ فعل صحیح ہے، یعنی فعل معتل نہیں ہے۔ تو کیا تھا کہ فعل صحیح سے اسم فاعل اور فعل امر بنانا کافی آسان ہے، جیسا آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا
کہ اس سے جو ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں. تو لیکن اگر کسی فعل میں کیا ہے، اگر حرف علت آ جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کئی طرح کے چینجز پیدا ہو جاتے ہیں. یہ آج کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑی دقت ہو رہی ہے. ہاں تو اب جہاں پہ حروف علت آ جائے اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تو پہلے بیسک آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھائی جو فعل صحیح ہے اس کا جو سسٹم، ہم نے جو بھی سسٹم پہلے پڑھا ہے وہ کس کا سسٹم تھا؟ وہ فعل صحیح کا سسٹم تھا. یعنی اس میں اس کے جو اوریجنل ورڈز ہوتے ہیں، یعنی جو ماضی کا پہلا صیغہ جو تھرڈ پرسن کا ہوتا ہے مذکر کا، اس میں کوئی حرف علت نہ ہو. لیکن اب دیکھا ہم نے کہ یہاں پہ دوسرا جو لفظ ہے بیچ والا وہ حرف علت ہے، اسی وجہ سے اس کو اجوف بولتے ہیں. یعنی اجوف، جوف پیٹ کو بولتے ہیں، تو یعنی اجوف یعنی جو بیچ میں ہو، تو اسی وجہ سے اس کو اجوف بولتے ہیں کہ اس میں دوسرا بیچ والا لفظ جو ہے وہ حرف علت ہے. تو اب اس کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع کے 5 صیغے تک کیا ہے، یعنی قالا سے قالتا تک بالکل ٹھیک جاتا رہا، اور یہ شروع کے ان 5 صیغوں میں الف باقی رہا، لیکن چھٹے صیغے قلنا میں کیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا الف کا، اور قاف کو فتحہ کی جگہ دمہ دیا گیا، دوسرا چینج آیا. یعنی یہ جو قالا پہ زبر تھا یہ کیا ہے، 5ویں کے بعد یہ زبر پیش میں کنورٹ ہو گیا. تو یہ ہوگا کہ یہ 5 کے بعد یا تو یہ پیش میں کنورٹ ہوگا یا پھر زیر میں کنورٹ ہوگا. تو میں نے بتا دیا اگر مضارع کا تیسرا لفظ واو ہے تو پیش میں، اور اگر الف اور یا ہے تو یعنی ماضی میں جو ہے 5 کے بعد چھٹے میں کیا ہے وہ زیر آئے گا، اگر تیسرا ورڈ مضارع میں الف اور یا ہے تو. اس مسئلے کو آپ اختصار سے اتنا سمجھے کہ اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کا دوسرا حرف الف ہو تو الف کیا ہے، شروع کے 5 صیغوں کے بعد اس طرح کے تمام فعل سے ختم ہو جائے گا جو میں نے بتایا. اس کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فعل کے پہلے حرف کو کیا اعراب دیا جائے. تو بتایا کہ اگر تو اس کا جواب یہ کہ اس طرح کے افعال کے پہلے حرف کو ضمہ یا کسرہ دیا جائے گا، یہی 2 پوزیشن ہے. فتحہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، یعنی زبر جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. کسی کو 5 لفظ کے بعد جو ہے ماضی میں پہلے والے لفظ کو کہیں پہ بھی زبر نہیں دیا جائے گا، یا تو فتحہ ہوگا یا کسرہ ہوگا. اس کا میں نے بتایا کہ اگر مضارع کا تیسرا لفظ جو ہے اگر واو ہے تو کیا ہے، 5 کے بعد ماضی کے صیغے میں شروع کے 5 صیغے کے بعد اس کو پیش دیا جائے گا، اور اگر مضارع کا تیسرا لفظ الف ہے یا ہے تو زیر دیا جائے گا کسرہ. یہ فعل باب نصرہ سے ہوگا، یعنی وہی ہے، یعنی واو جو ہے نصرہ میں جو ہے تیسرے پہ واو ہوگا. جو فعل باب نصرہ سے ہوگا اس کے فعل کے پہلے حرف کو 5 صیغوں کے بعد ضمہ دیا جائے گا، اور بقیہ کو کیا ہے، بقیہ افعال کو جو باب نصرہ سے نہیں ہوگا اس کو کسرہ زیر دیا جائے گا. یعنی اور بقیہ افعال کو جو باب نصرہ سے نہیں ہوگا اس کو کسرہ دیا جائے گا. یہ فتح پتہ نہیں کیسے آئے گا.
مثلا قال یقولو سے قلتا قلتو اور با یبیو سے بیتا اور بیتی. یعنی یہ کیا ہے کہ اس میں کیا سسٹم چلتا ہے کہ اگر دوسرا لفظ یعنی قال یقولو جیسے ہے، اس میں تیسرا لفظ واو ہے تو اس کو باب نصرہ سے کنسیڈر کرتے ہیں، اور تیسرا لفظ اگر یا ہے تو اس کو باب ضربہ سے کنسیڈر کرتے ہیں، اور اگر تیسرا لفظ الف ہے تو اس کو باب فتح سے کنسیڈر کرتے ہیں. یہ مختصر ہے کہ اگر الف ہے تیسرا تو اس کو باب فتح میں کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہوگا جیسے خافہ یا خافو ڈرنا، یہ یا نامو سونا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس سب میں کیا ہے کہ تیسرے کے بعد جو ہے ماضی میں جیسے خافہ، تو یہ 5 کے بعد سب کا الف گر جائے گا. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا؟ کوئی سوال؟ یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا الفعل الصحیح پڑھا تھا، جو کہ نصرہ کو لیتے ہیں، اور اس کا مطلب وہ کہ اس میں سارے حروف صحیح ہے، یعنی حروف میں یعنی جو حروف ہوئے ایک ہوا حروف صحیحہ اور ہوا حروف علت، ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو الف، واو اور یا، یہ جس میں نہیں ہے وہ حروف صحیحہ ہے، یعنی الفعل الصحیح ہے، اور جس میں حروف علت ہے وہ گویا کہ وہ حروف علت میں آ گیا، وہ یعنی اس میں اب ڈیزیز پیدا ہو گئی. علت کاز کو کہتے ہیں. اور معتل، یہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے، یعنی جس میں حرف علت ہو، معتل، اور اس کا مؤنث معتلہ. تو الفعل بولیں گے سنگولر تو الفعل المعتل، یا ویسے بولیں گے تو فعل معتل یا الافعال المعتلہ. اب اس میں کیا ہے کہ یا تو اب جو ہے پہلا لفظ حرف علت ہوگا، اب یہ نصرہ ہے، اس میں یا تو پہلا لفظ حرف علت ہوگا یا دوسرا ہوگا یا تیسرا ہوگا، یعنی آگے جو ٹائپس ہم پڑھیں گے تو یہ اس کے حساب سے، جیسے بیچ والا اگر ہو کوئی بھی حرف علت تو اجوف مطلب بیچ ہوتا ہے، بیچ والے پارٹ کو اجوف کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اجوف کہتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو اس کا جیسے قالا ہے، اس کا تیسرا لفظ حرف علت ہے، یہ 5 تک ایسے ہی رہے گا، اس پہ زبر رہے گا، الف باقی رہے گا، اور 5 کے بعد جو ہے وہ مضارع کے حساب سے اگر واو ہے تو پیش آ جائے گا واو، اور اگر مضارع کا تیسرا الف ہے جیسے جو ہم پڑھیں گے ینامو یا پھر یبیعو، تو یہ اس کے بعد ان دونوں میں زیر آ جائے گا 5 کے بعد. یہ ہے بس، اور باقی جو ہے کوئی چینجز اس میں نہیں ہو رہے. تو اس کو کہتے ہیں الاجوف الواوی، یعنی واو اس میں ہے، یعنی مضارع کو بیس بنا کر کے کہ وہ جو ہے یعنی اس کو بولتے ہیں الاجوف الواوی، یعنی واو ہے اس میں.
من اقسام المعطل تو واو ہے یعنی the hollow verbs اس کو کہتے ہیں, the hollow verbs واو یعنی among weak verbs, یعنی weak verbs الافعال المعطلہ یعنی weak verbs, اور الفعل الصحیح ہے strong verb. کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ بہرحال کوئی کوشچن نہیں ہے تو آگے الفعل المضارع کا سسٹم دیکھتے ہیں. یہ ہے یقولو, اور جو الفعل الصحیح میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا ینصرو, یعنی تیسرا بیسیکلی وہ بیس تھا کہ آیا کہ اس کو یعنی زبر زیر پیش کیا دیا جاتا ہے, جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ صرف تیسرے لفظ پر مضارع کے وہ زبر زیر پیش کا معاملہ تھا. یہاں پہ تیسرا ہی ورڈ ہے گیا ہے, اس پہ جزم آ گیا ہے, تو اب اس میں اب ظاہر ہے کہ جو ہے یہ چینجز جو ہے تو یقولو ہو گیا, تو اب ینصرو یعنی اس میں دوسرے لفظ پہ پیش ہے اور یہاں پہ دوسرے پہ جزم تھا. تو اب پھر وہی فارمیٹ جو ماضی کے بارے میں ہم نے کہا کہ ماضی میں جس طرح سے لاسٹ میں پہلے میں الف واو الف اس طرح سے جو بڑھ رہا تھا, اب یہی مضارع میں شروع میں بھی 4 ورڈ چینج ہوتے ہیں, یعنی یا تا یا تا اور پھر فرسٹ پرسن میں الف اور نون شروع میں. تو یہ یا بتاتا ہے کہ میں تھرڈ پرسن ہوں, یہ تا سیکنڈ پرسن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور الف اور نون فرسٹ پرسن. یہ الف انصرو یعنی میں, اور نون ننصرو ہم, یعنی سنگولر اور پلورل فرسٹ پرسن میں یہ الف نون اس کو بتاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ینصرو میں یقولو میں ایک تو یہ بیسک ڈفرنس دیکھ لیا کہ اس کے دوسرے پہ جزم ہے, اس کے تیسرے پہ پیش ہے. یہ فرق کیوں آیا ہے؟ چونکہ واو تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ, تو یہ حرف علت جہاں پہ آئے گا وہ پورا وہ سسٹم کو ڈسٹرائی کر دے گا, وہ پورا واحد تباہی مچائے گا. تو وہ حرف علت چونکہ آ گیا تو اب وہ سارے فارمیشن کو جو ہے وہ چینج کر دے گا. تو یہ فارمیشن میں یہ جو چینجز ہیں اس کو یہ ایسے ہی ہے, چونکہ یہ جب آئے گا حرف علت واو کی پوزیشن میں اس طرح سے تو ایسے ہی رہے گا. اب آگے جو ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس میں ینصرو میں جو لفظ آگے بڑھ رہا تھا ینصرانے, یہاں بھی ہے یقولان, ینصرون یہاں بھی ہے یقولون, اس ڈفرنس کے ساتھ کہ اس میں دوسرے پر پیش ہے تیسرے پہ جزم ہے, اور یہاں پہ جو ہے دوسرے پہ جزم تھا تیسرے پہ پیش تھا. اس فرق کے ساتھ جو ہے وہ سارا ویسے یہ تنصرو تھا تو یہ تقولو ہے. اسی طرح سے وہ تنصرانے تھا یہ تقولانے ہے, وہ ینصرنا تھا یہ یقولنا ہے. اسی طرح سے تقولو وہ تھا تنصرو, یہ تقولو تقولان. ایز اٹ از لاسٹ والا سارا ورڈ کیا ہے, یہاں پہ بھی ہر جتنے ٹائپس کے ہم پڑھیں گے ورب سب میں یہ لاسٹ میں جو مضارع یعنی پریزنٹ میں جو بڑھتا ہے وہ ایز اٹ از بڑھے گا. تقولین تنصرین تقولانی تنصرانی تنصرنا تقولنا اقولو نقولو. انصرو میں مدد کرتا ہوں, اقولو میں کہتا ہوں, نقولو ہم کہتے ہیں. تو یہ واو اس کے آنے سے جو ڈفرنس یا پورا اس کا فارمیشن زبر زیر کا چینج ہوا ہے, تو یہ اب اس قال یقولو کے پیٹرن پہ جتنا آئے گا سب کے ساتھ یہی ہوگا. قال یقول قولا, یہ ایسے یاد کیا جاتا ہے, قال یقول قولا. تو یہ کیا ہوتا ہے, ٹو سے کہنا. اسی طرح سے اس پر آتا ہے کان یکونو, کان یکونو ہونا, کان یکونو کونن ہونا. تو یکونو پھر اسی طرح سے آئے گا یکونو, یکونو
یکونون آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا یوز ہوتا ہے قرآن میں یکونون. تو کان یکون ہونا تو تقولو کے پیٹرن پہ آتا ہے یہ. تو تکونون تقولون یکونون یقولون یہ ہے نا یقولون اور یہی سے ہو جائے گا یکونون. تو یہ یا بتا رہی ہے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے. یہ نون تو ظاہر ہے واو نون جو جمع کا وہ ہے. اور تا یہ تکونون بتائے گا کہ وہ سیکنڈ پرسن ہے تقولون. تو یہ سب ہے. تو مضارع میں جو بس تھوڑے سے چینجز ہیں وہ بس باقی اس میں کوئی بہت ڈفرینس نہیں ہے. آپ یقولو کی اس گردان ٹیبل کو بغور پڑھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے قبل آپ نے جو فعل مضارع پڑھا اس میں دوسرے لفظ پہ ہر جگہ جزم تھا جیسے یکتبو ینصرو دوسرے پہ جزم ہے سب میں یضربو یسمعو. لیکن اس سب کے برخلاف یہاں پر دوسرے لفظ کو دمہ اور تیسرے لفظ کو جزم دیا گیا ہے. ہم نے اس سے پہلے کے نوٹ میں ذکر کیا ہے کہ جس فعل میں حروف علت میں سے کوئی حرف جو ہے فعل کے حرف اصلی کے طور پہ آ جائے. حرف اصلی میں نے بولا کہ کہاں سے پتا چلے گا جو ماضی کا پہلا واحد غائب کا صیغہ ہے جیسے نصر یہاں سے پتا چلے گا. قالا تو یہ بتا دیا کہ اس نے یہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے مذکر تھرڈ پرسن کا اسی کا جو 3 ورڈ ہوتا ہے وہی بتاتا ہے کہ حروف اصلی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو قالا میں بتا رہا ہے کہ یہ دوسرا لفظ جو ہے وہ حرف علت ہے. تو حروف اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے یعنی پہلے یعنی جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن کا اس سے پتا چلتا ہے. آپ تقریب فہم کے لیے یہ سمجھے کہ جو بھی افعال اس وزن پر آئیں گے یعنی ماضی میں اس کا دوسرا لفظ الف ہو اور مضارع میں تیسرا لفظ واو ہو وہ اسی طرح استعمال ہوگا. اور اس کو اسی وجہ سے کیا ہے اس فعل کو الاجوف الواوی بولتے ہیں کہ یعنی واو بیچ والا یعنی بیچ والا واو ہے جو مضارع میں دکھ رہا ہے. تو اس وزن پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں اور ویسے بھی کہ اس کا جو مصدر آتا ہے اس میں بھی کیا ہے یہ قولن قال یقول قولن یہ واو ہوتا ہے. اسی لیے اس وزن پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں. اس کی ایک فہرست آپ کو ابھی آئندہ اسباق میں دی جائے گی کہ اس وزن پر اور کتنے جو ہے یعنی کامن فعل آتے ہیں. تو وہ سب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا انپٹ دیں آپ لوگ. چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ابھی تک تو آ رہی ہیں الحمدللہ. آگے اللہ عالم. نہیں ماشاءاللہ آپ کو تو کافی بہتر سمجھ میں آ رہا ہے. باقی اور لوگ اپنی رائے دیں. نہیں میں نے کہا اصل میں فنڈامنٹلز کلیئر ہو تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. وہ بہت آسانی سے چیز ہے چونکہ تھوڑے بہت چینجز تو ظاہر ہے انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہلکے پھلکے چینجز ہوتے رہیں گے. اور باقی لوگوں کو لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
چلے اور کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ اللہ اکبر، بالکل خاموشی طاری ہے ایک دم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو ٹیبل میں گردان لکھی گئی ہے وہ یقولو سے سٹارٹ ہوا ہے اور تقولو پہ کیسے چلا گیا پھر ساری نیچے؟ یقولو سے سٹارٹ ہوا ہے اور سینٹنس جو ورب کا جو ٹیبل بنایا گیا ہے مطلب میسکولین فیمینین کے بیسس پہ، تو اس میں یقولو سے سٹارٹ ہوا ہے اور پھر نیچے کے سارے جو بھی ہے مطلب واحد جمع اور یہ سب تثنیہ سارے کے سارے تقولو کے بیسس پہ آ گیا. کیسے یہ؟ ہاں یہی والا اوپر. ہاں تو یہ جو ہے تا اور اوپر ہاں یہاں سے تو یہ ہاں یہ جو پہلا لفظ یا ہے یعنی یہ جو غائب کا مذکر کا یہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں یا ایڈ آن ہوتی ہے. ینصرو میں بھی ایسے ہی تھا، جو اگر ہم ینصرو میں دیکھتے ہیں تو یہ یا جو ہے یعنی مضارع میں کیا ہے، شروع میں 4 ورڈ چینج ہوتے ہیں. یعنی شروع میں یا اور تا اور الف اور نون. تو یہ یا جو ہے یہ ہمیشہ جتنے ٹائپس کے ورب ہم آگے پڑھیں گے تو شروع میں یا صرف کس میں رہتا ہے؟ یعنی غائب میں. اور ایک اور جگہ پہ رہتا ہے، 4 جگہ پہ، وہ ہے فیمنن کے پلیورل میں بھی یا رہتی ہے شروع میں. یہ 4 جگہ پہ یا جتنے ٹائپس کے ہم پڑھیں گے یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی رہے گا. پہلا ورڈ یا رہے گا، یہ 3 غائب میں اور ایک فیمنن میں جمع کے صیغے میں پلیورل میں بس. اور اس کے ہاں یہ ہر جگہ پہ. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے، یعنی یقولو اس 3 میں یا ہے اور یہاں پہ چوتھے پہ یا رہے گی بس. تو یہ تو یا ہو گیا سب سے زیادہ. دوسرے نمبر پہ ہے تا. تو یہ تا جو ہے ایک تو ہوتا ہے سیکنڈ پرسن یعنی تھرڈ پرسن میں مؤنث کے دونوں صیغے میں، یعنی سنگولر میں اور ڈوئل میں، ہمیشہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوگا. اور باقی 6 جو ہے یہ سیکنڈ پرسن میں، یعنی سیکنڈ پرسن کے دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے تینوں صیغے میں شروع میں تا رہتی ہے. اچھا تو یہ یونیورسل رول ہے اس کے لیے؟ ہاں بالکل یونیورسل رول ہے ہر جگہ پہ ہمیشہ. اور الف اور نون جو ہے وہ فرسٹ پرسن میں ہے ہر جگہ پہ. الف اور نون، الف بتاتا ہے کہ میں فرسٹ پرسن ہوں سنگولر کا، نون بتاتا ہے کہ میں پلورل ہوں فرسٹ پرسن کا. یہ شروع میں ہمیشہ ہر جگہ پہ ایسے ہی تا اور یا اور الف نون یہ شروع میں جو ہے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا. نہیں کہ ٹیبل میں نارملی ایک ورڈ کا ہی پورا ڈسکرپشن ہوتا ہے الگ الگ فارمیٹ میں، لیکن وہاں میں نے ابھی دھیان سے دیکھا تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیسے اس میں. ہاں تو یہی ہے، یہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا چونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ میں. اور یہی چیز ہے لاسٹ والے میں بھی. لاسٹ والے میں بھی جس طرح سے الف نون واو نون یہ نون پہ زبر یہ ایز اٹ از جو ہے سارے سسٹم میں پریزنٹ کے جتنی بھی ٹائپس ہے سب میں ایسے ہی رہے گا. یہ لاسٹ والا بھی اور شروع کا بھی یہی. یہاں تو یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے کیا ہوں، یعنی اپنا تعارف کراتا ہے یہ.
ٹھیک ہے، تھینک یو. نہیں آپ لوگ کوشچن کرتے رہا کرے، تاکہ کیا ہے کہ بہت سارے یعنی کوشچن کرنے سے اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ میں کافی اچھی کلیئرٹی آتی ہے، اور اس سے انٹرسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. لہذا اور لوگ بتائیں، اور کوئی کوشچن؟ نہیں، یہ عربک کا آپ لوگ ورب کا اگر یہ دونوں باتیں اگر یاد رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ پوری یعنی پورے سفر میں کہیں پہ دقت نہیں ہوگی، کہ کچھ بھی ہو، یہ جتنا بھی ہم آگے پڑھیں گے، لاسٹ میں جو بھی بڑھ رہا ہے اس کو ایک دم دیکھیں کہ لاسٹ میں کیا بڑھ رہا ہے. ماضی میں تو لاسٹ میں بڑھتا ہے، اور چونکہ پھر اس میں جو ہے شروع میں بھی زبر زیر کا فرق آتا ہے الفعل یعنی الفعل المعتل میں. اور مضارع میں جو اس کو حروف مضارع بولتے ہیں، کس کو؟ یہی یا جو شروع میں ایڈ ہوئی، جو ابھی دیکھا، تا، الف اور نون، ان چاروں کو حروف مضارع بھی کہتے ہیں، یعنی پریزنٹ شروع میں یہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں؟ یہ ہر جگہ پہ یوز ہوں گے، اس کو بہت بغور دیکھ لیں. اور لاسٹ میں جو ورڈ سب بڑھتے ہیں، الف نون واو نون، یہ سارا یہ اس کو بغور دیکھ لیں تو کہیں پہ کوئی دقت نہیں ہوگی انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ کون سا ورڈ ہے. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سملریٹی کس میں ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کوشچن آنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوشچن آیا نہیں، تو میں بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے غائب کا جو تقولو یہ صیغہ ہے، یہ اور یہ جو تقولو ہے، یہ دونوں سیم ہے، کہیں سے کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ سے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو تقولو ایز اٹ از جو ہے یہ غائب کا بھی واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اور یہی جو ہے سیکنڈ پرسن میں حاضر میں بھی واحد کا صیغہ ہوتا ہے. یہ تو یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ مؤنث غائب تھرڈ پرسن کے لیے ہے، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے. تقولو تم کہتے ہو، اور تقولو وہ کہتی ہے، یہ دونوں ایز اٹ از ہے. اور یہی جو ہے یہ پیچھے بھی اس میں بھی کیا ہے، اگر تنصرو میں بھی دیکھیں گے تو بھی یہی ہے. یہ دیکھیے یہ تنصرو واحد کا صیغہ ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کا مذکر کا، اور یہی جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے تھرڈ پرسن کا مؤنث کا. تنصرو شی ہیلپس، وہ مدد کرتی ہے، اور تنصرو یو ہیلپ، تم مدد کرتے ہو. تو یہ دونوں سملر ہوتا ہے، یہ بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی. لہٰذا اس کو چونکہ علم نام ہی ہے، یہ میں جملہ بہت اس کو یاد رکھ کے، نام ہے ڈفرینسز کو جاننے کا. علم نام ہے ڈفرینسز کو جاننے کا. اگر آپ فرق کو نہیں جانتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ کچھ نہیں جانتے. تو سب سے اہم چیز نالج میں کیا ہے؟ ڈفرینسز کو جاننا. کہ ڈفرینسز کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس سے کیا ہے، پرفیکشن آتا ہے، کنفیڈنس آتا ہے. یہ سیم چیز تو اس کے لیے بھی، اس کے تثنیہ کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، رائٹ؟ بالکل، جی یہی. اب میں دوسرا کوشچن اسی کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور ماشاءاللہ آپ نے جو ہے ابتدا کر دی. بالکل یہی ہے. تو یہ جو ہے بار بار اس میں نے نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ کمپیریجن کرتے رہیں، تو یہی ہے. یہی چیز سیم ڈوئل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تنصرانی ایک دم کلیئر ہے، تنصرانی دونوں میں. بلکہ اس میں اور آگے بڑھیں گے تو یہ جو ہے یہاں پر بھی تنصرانی 3 جگہ پہ، اور اس کا جو سیکنڈ پرسن کا یہ ہے مؤنث کا واحد کا صیغہ، یہ ہمیشہ یہ بالکل اپنی شناخت رکھتا ہے، الگ ہے. تنصرین، تقولین جو ہم دیکھیں گے تو یہ الگ ہوتا ہے بالکل.
بٹ یہ دونوں اور یہ تینوں تسنیہ ایکول ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن کا مؤنث مذکر دونوں کا تسنیہ بالکل سیم ہے, اور تھرڈ پرسن کے غائب کا مؤنث کا بھی بالکل تینوں. تنصرانی تنصرانی تنصرانی, یہ بالکل تینوں سیم ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ سے پتا چلتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو اور کوئی کوشچن کسی کا؟ ایک سوال یہ ہے میرا کہ جیسے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کا ماضی کے جو صیغے ہیں اس میں جب پیش آ رہا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے مضارع کے حساب سے. جی, تو اگر ہمیں مضارع ہی نہیں پتا ہے تو اور نہیں, وہ پتا ہونا پڑے گا. وہی میں نے کہا کہ جیسے ہم انگلش میں بھی جو ہے یہ ڈو ڈڈ ڈن ہمیں پتا ہونا مینڈیٹری ہے, بغیر اس کے ہم نہیں یوز کر سکتے ورب کو. تو ورب کا تو یہ بالکل انڈرسٹوڈ دنیا کے بلکہ زبانوں میں یہ بہت ضروری ہے. اس کا جو سسٹم ہے تو وہ یہی ڈو ڈڈ ڈن قال یقول قولا, یہی سسٹم عربک میں بھی ہے کہ وداؤٹ تینوں فارم کے پتا ہوئے جو ہے زبان کے بارے میں اس کو دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں کہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑا عربک میں مسئلہ نہیں ہے, انگلش میں حالانکہ وہ تھوڑا سا, بٹ چونکہ عربک میں بہت لمیٹڈ وہ ہے, جیسا کہ ہم نے الفعل الصحیح میں بھی پڑھا کہ صرف 6 ٹائپس سے جو ہے وہ اس میں چینجز آتے ہیں, وہ بھی زبر زیر پیش کے لحاظ سے جو تھا, جو الابواب میں ہم نے پڑھا ماضی کے دوسرے لفظ پہ اور مضارع کے تیسرے لفظ پہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے چینجز ہوتے ہیں بس. تو وہ تو الفعل الصحیح میں تھا, اور اس میں جو ٹائپس ہم پڑھیں گے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہے, یہ زیادہ نہیں ہے, چونکہ الف واو یا 3 ہی لفظ ہے اور اسی میں جو ہے تھوڑے بہت آگے پیچھے ہوتا ہے اور اس میں کچھ ہے نہیں. تو اس لحاظ سے تھوڑا ہے, مطلب بہت مشکل نہیں ہے یہ, بٹ یہ کہ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, وہ مضارع پتہ کرنا ہی پڑے گا کہ وہ کیا ہے. تو اور کوئی کوشچن؟ چلیں کوئی نہیں, ٹھیک ہے, السلام علیکم.